تو قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ یحب العبد المومن المفتن التواب۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت ہے اس حدیث میں کہ جن کی توبہ بار بار ٹوٹ جاتی ہے تو شکست توبہ کے باوجود اگر توبہ کرتا رہے تو یہ شخص بھی اللہ کے دائرے محبوبیت سے خارج نہیں ہوگا، ورنہ شیطان مایوسی میں مبتلا کر کے ہمیں کفر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا کفر ہے یا نہیں؟ تو ہمارے بزرگوں نے یہ سبق دیا ہے، اور میرے مرشد بھی فرمایا کرتے تھے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی رحمت کا امیدوار بنایا ڈنڈے مار کر۔ جیسے کوئی ابا کو اپنے بچوں پر بہت پیار ہو اور کوئی بے وقوفی سے اپنے باپ کی شفقت سے نا امید ہو رہا ہو تو ڈنڈا دکھاتا ہے، خبردار اگر مجھ سے میری مہربانیوں سے تم نا امید ہوئے تو ڈنڈے لگاؤں گا۔ تو میرے شیخ فرماتے تھے، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میری رحمت سے تم نا امید ہوئے تو تم کافر ہو جاؤ گے اور ہم جہنم میں ڈال دیں گے۔ اتنی سخت وعید کہ نا امیدی پر جہنم کی دھمکی اور نا امیدی کو کفر قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو فرمایا کہ اس مضمون میں کتنی بڑی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا ہے کہ اگر نا امید ہوگے میری رحمت سے تو کافر ہو جاؤ گے، جہنم میں جانا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ زبردستی امیدوار رہو ورنہ ڈنڈے لگا دوں گا۔ اگر ہم کو نا امید کرنا ہوتا تو یہ آیت نہ نازل ہوتی۔ بعض لوگ اپنے گناہوں کو کہتے ہیں کہ صاحب کیا کریں، ہم ایسے گنہگار ہیں، کتنی توبہ توڑی، کتنے گناہ کیے، مجھ کو اللہ تعالیٰ کیسے بخشے گا؟ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے گنہگار کی گفتگو، اقرار گناہ اور اللہ کی رحمت سے نا امیدی ظاہر میں یہ متواضع معلوم ہوتا ہے کہ میں بڑا گنہگار ہوں، ہمیں کیسے بخشے گا اللہ۔ بظاہر یہ تواضع ہے مگر اندر نہایت متکبر اور غرور اور اپنے کو بڑا سمجھتا ہے۔ صورت تواضع میں عظیم تکبر پیش کر رہا ہے۔ کیسے؟ یہ شخص اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے عظیم سمجھ رہا ہے، اس معنی کر کے یہ متکبر ہے۔